اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ ونعت فخر انام علیہ تحیت والسلام تو بعد دعا ہے رب کریم فقیر حقیر ناچیز دے دل نو دماغ نو زبان نو غلطی تو خطا تو برائی تو محفوظ فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ایفائے عہد دے تحت بے عمل علماء اور ان کی سزا، بے عمل علماء اور ان کا عذاب، یہ اج دا موضوع ہے۔ میں پہلو ایک بار علم دین دی فضیلت اور اس دے مناقب بیان کیتے سن، پھر درمیان دے اندر کچھ دیگر موضوعات وقت دی ضرورت دے تحت بیان کرنے پہ گئے۔ دو حصے اس علم دے موجود رہ گئے سن، ایک حصہ جدے چوں اج بیان کرانگا تے دوجا حصہ اگلے جمعۃ المبارک بیان کرانگا۔ لہذا اج دا موضوع بے عمل علماء اور ان کا عذاب بیان اس واسطے کر رہا ہاں، میں بھی بے عمل علماء، میں تے خیر علماء وچ ہی نہیں، طالب علم چاہ متحصلین دے اندر، لیکن اس واسطے کر رہے ہیں قرآن فرماندا ہے قولوا قولا یغفر لکم ذنوبکم، اے مومنو سیدھی گل کرو، اللہ تواڈے عمل دی اصلاح کر دے گا۔ یعنی سیدھی گل کرن دی برکت نال انسان نو عمل دے صحیح کرنے دی توفیق مل جاندی ہے۔ جڑا بندہ صحیح گل کرے، سیدھی گل کرے نا، جی اس دا اپنا عمل اس سیدھی گل تے نہ ہوئے تے کسی نہ کسی ویلے اس نو توفیق مل جاندی ہے، وہ اس اپنی سیدھی گل دے عمل کرنا شروع کر دیندا ہے۔ اسے حکمت دے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا بالمعروف وان لم تعملوا به ونهوا عن المنکر وان لم تجتنبوا عنه او كما قال معجم صغیر طبرانی کی روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نیکی دا لوکاں نو آکھو بھاویں تسی اونوں نہیں بھی کردے، تے بدی تو لوکاں نو روکو بھاویں تسی خود نہیں روکدے، اس دی برکت یہ ہونی ہے کہ اس نال تانوں توفیق مل جانی ہے کرنے دی۔ تو عزیزان گرامی، میں اس حدیث کے تحت اور وقت دی ضرورت سمجھدیا ہویا جناب دے سامنے اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے۔ دعا گوا خداوند قدوس مینوں صحیح علم دین عطا فرمائے اور اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا علماء دو قسم نے، یعنی شریعت اسلام دے اندر علماء دیاں دو قسم نے۔ اسلام دے اندر عالم انہوں آکھیا جاندا ہے جڑا حضور دے احکام اسلام دا عالم ہوئے، یعنی عقائد اسلامیہ اور اعمال اسلامیہ دا جانن والا عالم ہوتا ہے شریعت مطالعہ۔ باقی کوئی ورک شاپ کا کام جانتا ہوتا ہے انہوں عالم نہیں آکھیا جائے گا، مشینوں کا کام جانتا ہے عالم نہیں آکھیا جائے گا۔ شرع محمدی کے اندر مسلمانوں کے عالم انہوں آکھیا جائے گا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر یہ جڑا حضور دی شریعت نو جاننے والے نے، یہاں دیاں دو قسم نے، ایک ہوندے نے علماء حق، دوسرے ہوندے نے علماء سو۔ حق دے عالم تے پیڑے عالم علماء سو، یہ دونوں قسم ہمیشہ تو لگیاں ہوندیاں نے۔ حضور دے زمانے میں ایک پاسے صحابہ سن تے وہ علماء حق سن، یہود و نصارا علماء باطل سن، علماء سو سن۔ منافقین وچ جڑے آئے سن علم والے وہ علماء سو سن، علماء باطل سن، علماء حق نہیں سن۔ علماء حق دی فضیلت انہاں نال بہنا، انہاں دی زیارتاں کرنیاں، علماء حق وہ اگلے جمعے بیان کرانگا۔ اج علماء بد جڑے نے انہاں دی سزا عذاب اور پھر یہ دساں گا وہ کون ہوندے نے، کنہاں نوں علماء سو آکھیا جاندا ہے، انہاں دی علامتاں تے نشانیاں کی نے، اج یہ بیان کرنا ہے۔ قرآن مجید نے علماء سو
جڑے نے باطل علماء انہاں دا کافی جگہ تے ذکر فرمایا کیتا ہے. اور موٹی جی گل دس دینا، جڑا اپنے علم شرع تو دنیا چاہتا ہے، دنیا دا طلبگار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عالم بے عمل، انہوں عالم سو آکھو، انہوں عالم باطل آکھو. جیڑا اپنے علم تو طلبگار آخرت دا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دا ہے، وہ عالم حق دا ہے، وہ عالم فقیر ہے، وہ عالم اللہ دا پیارا ہے. اس عالم دیاں فضیلتاں نے اس نو قرآن و حدیث دے اندر بڑا مقام دتا گیا ہے. تو یہ علماء سو بھی رہن گے، حق بھی رہن گے، رہ بھی سن تے اگے بھی رہن گے. اللہ کو نظر منگیا کرو کہ رب سانو پچھان دا طریقہ، پچھان دا اللہ نے سانو کوئی ایسا جناب رنگ ڈھنگ دس دے کہ جہد نال سانو پتہ لگ جائے کہ یہ عالم حق دا ہے تے یہ عالم باطل دا ہے. یہ مطالبہ غلط ہے کہ دنیا تو جناب عالم باطل حق جی مک جان. دنیا دے طلبگار عالم بھی رہن گے تے حق دے طلبگار علماء بھی رہن گے. تے مومن وہی ہوے گا جنہوں نور بصیرت اللہ ایسا عطا فرما دے جہاں پچھان لوے کہ حق دا عالم کہڑا ہے. ایمان والے بندے کو پچھان ہو جاتی ہوتی ہے. تو جناب والا قرآن مجید تو کچھ تفسیر کرنا اس مسئلے کی. ارشاد ربانی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فرمایا جدو اللہ سونے نے أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جنہ اہل کتاب نو کتاب دیتی گئی اللہ نے انہوں تو وعدہ لیا لِيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وعدہ رب نے لیا کہ انہوں نے انہوں بیان کرنا ہے لوکاں دے سامنے اس نو بیان کرنا ہے. اللہ سونے نے وعدہ لیا یہود و نصارا دے عالماں تو فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَهُ تے چھپانا نہیں، حق گل نو چھپانا نہیں، بیان کر دینا ہے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فرماتا ہے اللہ سونا کہ انہاں اس ساڈے نال جڑا وعدہ سا انہاں کو لیا تے انہاں ساڈے نال وعدہ کیتا. فنبذوه وراء ظهورهم وہ وعدہ انہاں کنڈ پچھوں سٹ دیتا، انہاں ساڈی کتاب نو کنڈ پچھوں سٹ دیتا. واشتروا به ثمنا قليلا تے اس نال جناب وہ کتاب دے بدلے وہ آپ ساڈے وعدے دے بدلے ساڈے دین دے بدلے انہاں نے معمولی جی قیمت وصول کر لئی. اس قیمت کیا مطلب انہاں دنیا وصول کیتی، دنیا قبول کیتی تے دین اسلام نو چھڑ دیتا، دین حق نو چھڑ دیتا تے اللہ دے دین دے بیان نو چھڑ دیتا. فرمایا انہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے واشتروا به ثمنا قلیلا. اس آیت کریمہ نے دس چھڈیا ہے جڑے اہل کتاب یہود و نصارا سن انہاں دے اندر جڑے علم والے سن وہ بد عمل تا ہو گئے کہ اللہ نے انہاں تو وعدہ لیا سی تساں حق دی گل نو چھپاونا نہیں، میرے نبی آخر الزمان دیاں صفتاں دے شاناں نو نہیں لکانا. پر انہاں نے وڈیاں لوکاں تو پیسے وصول کر کے تے جناب دب گئے، حق نو دبا کے جناب انہاں رکھ دیتا، حق نو چھپا دیتا. رب فرماتا ہے تے معمولی جی قیمت انہاں وصول کر لئی. اس آیت کریمہ تو پتہ چل گیا جیڑا جناب دین حق تو پیسے وصول کرتا ہے اور دین حق نو چھپا دینا ہے، یعنی پیسے وصول کرے اس واسطے کہ میں چھپا دینا ہے، حق پھر انہوں بیان نہیں کرتا، دین اسلام نو بیان نہیں کرتا، حرام و حلال نو بیان نہیں کرتا اس واسطے کہ انہوں جڑے روپیے لگ گئے نے، جڑی قیمت لگ گئی ہے وہ منہ بند کر دیتا ہے. ایسے نو اللہ رب العالمین نے جناب علماء سو وچ فرمایا یہ علماء بدترین علماء ہوندے نے. ذرا غور فرمائے آیت کریمہ نے کھول دیتا کہ دنیا دا مال کھا کے دین حق نو چھپان والا یہ جناب یہود و نصارا علماء انہاں دے ایویں دے سن، وہ ایویں دا کام کردے سن. اور کیونکہ قرآن ساڈی ہدایت لئی اتریا ہے، جدوں پچھلیاں دی گل رب نے ایتھے کیتی ہے پتہ چلیا جڑا ساڈے وچوں ساڈے عالماں دے وچوں یہ کام کرے گا دین حق دی گل نو چھپا جائے گا، لوکاں دیاں برائیاں نو بیان نہیں کرے گا تاکہ روپیے نہ بند ہو جان. یہو جا جناب والا جڑا عالم ہوے گا سمجھ لے وہ بھی اسی طرح معمولی قیمت پیا کھاندا ہے جویں یہود و نصارا کھاندے سن. وہ انہاں دے جناب لڑی دے اندر پرویا گیا سمجھ، وہ سمجھ لے انہاں دے وچوں بن گیا ہے. اللہ رب العالمین نے جناب ساڈے لئی قرآن ہدایت بنایا. دوجے مقام تے قرآن مجید نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، فرمایا مثال انہاں لوکاں دی
توجہ جناب توجہ فرماؤ. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، فرمایا مثال انہاں لوکاں دی جنہاں نو تورات اساں دتی. کیا مطلب کتاب آسمانی انہاں نو دتی تے اساں جناب انہاں نو آکھیا ایں تے تساں عمل کرنا ہے تے لوکاں نو وی دسنا ہے. ثم لم يحملوها، پھر انہاں نے اس تے عمل نہ کیتا، پھر انہاں نے اس نو جناب او دے تے عمل نہ کیتا، انہوں کنڈ پیچھے سٹ دیتا. او دی رب نے مثال دتی انہاں لوکاں دی کمثل الحمار يحمل اسفارا. فرمایا انہاں دی مثال اس کھوتے ورگی آ، اس گدھا ورگی ہے جے تے جناب دفتر کتاباں دے لد دیو. ہاں جی وہ ساریاں حدیث تے جناب کتاباں چکی پھرے. ہن کھوتے نے کھوتا ہی رہنا تے کھوتے نو جناب کتاباں لدن نال کوئی فائدہ نہیں ہونا. اللہ رب العالمین نے اس بے عمل دی جناب مثال دیتی ہے کھوتے دی، جیڑا کتاب مجید نو سمجھدا ہے، کتاب دے احکام نو سندا ہے، پھر اس تے عمل نہیں کردا. اللہ فرماوندا ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا. انہاں دی مثال فرمایا کھوتے ورگی آ. اللہ دے بندیا وے کنا بڑا جناب اللہ تبارک و تعالی نے کڈی وڈی توہین بیان کیتی آ، کنا بڑا جناب عذاب بیان کر دیتا اس مولا نے، کڈی وڈی تذلیل کیتی آ. میں عمل بندہ جڑا علم سندا ہے تے عمل نہیں کردا. آپ جڑے جناب عالم دے منہ وچوں سنن والا بھی اسے دے اندر آ جاندا ہے، بیان کرن والا بھی اسے دے اندر آ جاندا ہے. بیان کردا ہے تے جناب عمل نہیں کردا، سندا ہے تے عمل نہیں کردا. فرمایا اودی مثال ایویں سمجھو جویں کھوتا کتاباں چکی پھردا ہے. اللہ نے انہوں کھوتا فرمایا. تانوں پتہ ہے کھوتا سارے جانوراں دے وچوں ذلیل سمجھا جاندا ہے. کی مطلب وہ سارے انساناں دے وچوں ذلیل بندہ ہوئے گا. یہ دو آیتیں کریماں پہ دسدیاں نے کہ جناب جہاں بے عمل عالم ہوندے جناب وہ بارے قرآن نے کی جناب تصور پیش کیتا ہے، قرآن مجید نے وہ کی حکم بیان کیتا ہے، قرآن مجید نے وہ کی مرتبہ بیان کیتا ہے. میں تیرے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ بیان کر دینا، احادیث مبارکہ تے اقوال صحابہ بیان کرنا تاکہ پتہ لگ جائے بے عمل علماء دی سزا کی ہے، اور نال وچ یہ بھی پتہ لگ جائے جناب بے عمل عالم ہوندا کون ہے. اتنے جنہاں دو آیاتاں تو پتہ لگ گیا کہ عالم بے عمل ہوندا ہے جہاں دنیا کھاوے دین لکاوے لوکاں دے ڈر تو دنیا دی لالچ تو دین حق نو بیان نہ کرے. وہ بے عمل عالم ہے، انہوں رب نے کھوتے ورگا فرمایا ہے. وہی کھوتے ورگا انسان ہے. اللہ دیا بندیا ذرا غور فرما. میں تیرے سامنے احادیث مبارکہ کیا پیش کرنا. میرے سامنے احادیث مبارکہ دے بڑے بڑے جناب کتاباں موجود نے. میں سب تو پہلی حدیث حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مشکات شریف دے وچوں پیش کرن لگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامت رجل استشهد فوتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال فما حملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. مشکات شریف صفحہ 33 تو حدیث پاک پڑھی، صفحہ 33 عربی دی حدیث پاک پڑھی. حضور نے فرمایا سب تو پہلو حساب جڑا فرمایا ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ. سب تو پہلو اللہ نے قیامت والے دن جہدے تے فیصلہ جدا کرنا ہے فرمایا وہ بندہ آئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر جنہ جڑا شہید ہو جانا رب دے راہ تے. اللہ انہوں فرماوے گا اپنی نعمتاں نوں گناوے گا بھی میں تینوں نعمتاں دتیاں وہ ساریاں اقرار کرے گا یا اللہ باقی مینوں تو دتیاں سن. پھر فرماوے گا فما حملت فیھا میں تینوں یہ کچھ دتا سی تے تو انہاں وچ کی عمل کیتا سی. عرض کرے گا قاتل تو فیک یا مولا میں تیری رضا دی خاطر جہاد کیتا سی، میں تیری رضا دی خاطر لڑیا سا. اللہ فرماوے میں شہید ہو گیا. رب فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بولنا پیا ولکن کا قاتل تا پر تو اس واسطے لڑیا سی لے آئیو کالا جری تاکہ لوکی آکھن تیرے بارے لوکی آکھن بڑا بڑا بہادر سی، جری سی، جرأت مند بندہ سی. تو تے اس مقصد واسطے لڑیا سی رب کے دنیا دے مقصد واسطے تو لڑیا. تو تے جناب انہاں فوجیاں وانگو لڑیا جڑے روپیے 3-3,000 تے 4-4,000 5-5,000 دے کھاتے جناب جنگ کردے نے. وہ تیرا مقصد دنیا وچ پورا ہو گیا. فسوف میرا بہی فسوب علی وجہی رب حکم فرماوے گا فرشتیاں نو اینو پھڑ لو یہ والاں تو پھڑ کے تے اینو منہ دے پرنے کھسیٹ کے جہنم سٹ دیو. انہوں جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا. پھر جناب دوجا بندہ آئے گا رجل تعلم العلم دوجا بندہ آئے گا جنہیں علم پڑھیا ہونا ہے وعلم علم سیکھیا ہونا ہے. علم سیکھیا پاویں سن کے تے پاویں جناب پڑھ کے. سن کے بھی وچ آوندا ہے کیونکہ صحابہ نے سن کے علم حاصل کیتا سی. سن کے جڑا کردا ہے انہیں بھی آنا ہے جن پڑھ کے کیتا انہیں بھی آنا ہے. اللہ فرماوے گا میں تینوں علم دتا رب نعمتاں گناوے گا تینوں آ بھی دتا فارا پاولا جانے گا پچھانے گا اقرار کرے گا یا مولا ہاں. ہوں رب سونا فرماوے گا دس کی کیتا سی تو عرض کرے گا یا مولا میں عمل کیتا میں تیرا قرآن پڑھیا تے میں عمل کیتا. رب فرماوے گا کذبتا جھوٹ بولنے پیا تو تے جناب پڑھیا سی اس واسطے اس مقصد واسطے پڑھیا سی
تاکہ لوگ تینوں عالم آکھن، قرآن اس واسطے پڑھیا سی تاکہ لوگ تینوں قاری آکھن، اتنے تینوں میں یہ اجر دے دیتا سی، لوگ تینوں عالم بھی آندے سن تے قاری بھی آندے سن، جا پھر میرے کو اجر کو نہیں ہو، فرشتیاں نو حکم ہوئے گا والاں تو پھڑ کے منہ پرنے گسیٹ کے تے اینوں بھی جہنم دے اندر سٹ دیو، اللہ دیا بندیا انہوں بھی علم جہنم دے اندر لے چلے آئی، کدوں جدوں نے علم تے عمل نہیں کیتا، کدوں جدوں نے علم نو جناب دنیا دے واسطے استعمال کیتا ہے، کدوں جدوں نے علم نو علم دین نو جناب عاقبت دے واسطے نہیں بلکہ مال دولت شہرت واسطے حاصل کیتا ہے، جدوں یہ مقصد بنا لیا تو او دے واسطے وہی علم عذاب دا باعث بن گیا، عذاب دا سامان بن گیا۔ یہ ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جڑی دسدی ہے پئی بے عمل عالم جڑا علم تو دین علم تو آخرت طلب نہیں کردا، علم تو جناب دنیا دی شہرت تے عزت چاہتا ہے، علم تو جاہ تے مرتبہ چاہتا ہے، علم تو منصب تے جناب رتبہ چاہتا ہے، علم تو عہدہ چاہتا ہے، علم تو نام تے شہرت چاہتا ہے، علم تو مال چاہتا ہے، ایسے عالم نو ایسے علم والے نو او دے علم نہیں جہنم وچ داخل کر دینا ہے۔ ادھر ویک جناب اور حدیث پاک پہ پیش کرنا نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم الا ليصيب به حردا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ حضور نے فرمایا جڑا شخص علم شریعت تو علم دین تو فرمایا جڑا بندہ دنیا جناب اللہ دی رضا جناب نہیں چاہتا ليصيب به حردا من الدنيا، او دا مقصد صرف ہے اس علم تو کہ تاکہ میں دنیا حاصل کراں، میں دنیا یہ تو کٹھی کرا۔ حضور نے فرمایا لم یجد عرف الجنت، انہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگنی، جنت دی خوشبو نہیں سونگنی، اس واسطے کہ انہیں دین نو جناب صرف دنیا واسطے حاصل کیتا ہے، حالانکہ اللہ دیا بندیا اوے علم دین آخرت واسطے رب دی رضا واسطے پڑھیا کیتا جاوے سمجھا جاوے، ہاں جی تے دنیا تے پیچھے پیچھے ہی تری رہندی ہے، جدوں بندے دا رخ آخرت وال ہو جاندا ہے، میرے کملی والے نے فرمایا اللہ دے سارے غم دنیا دے پورے کر چھڑدا ہے، ساریا مہم حل ہو جاندیاں نے، ساریا مشکل حل ہو جاندیاں نے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا جڑا بندہ اللہ تو ڈردا ہے آخرت دی طلب رکھدا ہے اپنے مولا تو ڈردا ہے تے انہوں راضی کرن دی سوچدا ہے، فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ ان دے واسطے ہر دکھ تے ہر وقت تو کڈن دا راہ بنا چھڈدا ہے، او دے واسطے راواں بھی آسان کر دیندا ہے، مشکل آ گئی تے جاندیاں بھی اوندے تے جناب ٹائم نہیں لگنا، اللہ جناب انہوں مشکلوں میں کھ لینا جی وال جناب آٹے میں کھچ لیتا ہے، اور جناب اگے سرکار نے فرمایا قرآن وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، فرمایا کہ اللہ انہوں اتوں رزق دینا ہے جتوں آتا ہے وہم و گمان بھی نہیں ہوں۔ اس واسطے یہ توجہ اتنے مثال ایک سمجھا دینا، اس مثال ایک سمجھا دینا اللہ دیا بندے راتی میں جناب ایک جگہ تے جناب اجلاس کے اندر شریک سا، میں اتنے بھی گل کی میں کہ اللہ دے بندے ہو ارادے بلند رکھو، آرزواں آ جان گیا ساریا آرزواں بھی رب سونا پوریا کرتا چلا جائے گا، لیکن ارادے بندے ہو بلند رکھو اپنے۔ میں کہ حضور دی بارگاہ کے اندر ایک صحابی نے عرض کی حضور میں روشن دان رکھا مکان دا، حضور نے فرمایا روشن دان کا دل رکھا ہی، عرض کرتا سونے میں روشن دان رکھا ہے تاکہ میرے گھر ہوا باہر دی آتی رہے۔ حضور نے فرمایا اللہ دیا بندے آج تو روشن دان رکھ دیا ارادہ تے نیت کر لینا بانگ دے آواز آن دی اللہ دے اذان دی آواز آن دی اگر نیت کر لینا تے تینوں اس روشن دان رکھنے دا بھی اجر مل جانا سی تے ہوا تے پہنچی جانی سی۔ گل تے تیری ساری نیت دی ہے تو نیت بدل لیں دو، اپنا ارادہ بدل لیں دو تے ہوا تے ہونی سی نا، روشن دان جو لگ گیا تے ہوا آ جانی سی، پر نیت المومن خیر من عمل، مومن دی نیت ہوندے عمل نالوں چنگی ہوندی ہے، وہ تو یہ نیت کر لیندا اذان دی آواز آوے تے اس روشن دان نال تینوں ثواب بھی ملنا سی، آخرت بھی سورنی سی تے دنیا دی ہوا بھی پہنچ جانی سی۔ اسی طرح اللہ دیا بندے ادھر ویک جناب میں بڑے بڑے ایم اے پاس ہاں جی روڈ انسپیکٹر ویکھے جناب گلیاں بازار کچھدے لگے پھردے ہاں جی جناب دلیلو خوار ہوندے پھردے کوٹھیاں تے اڑدے پھردے، لیکن وحدہ لا شریک دی قسم جڑا بندہ اللہ دے دین دی خالص نیت لے کے دین دی خدمت واسطے بیٹھ جاندا ہے اج تک میں انہوں ذلیل ہوندا نہیں ویکھیا۔ ہوے ذلیل کیوں جڑا رب نال لگدا میں نہ یار بندے نوں سوچنا چاہیے اوے اللہ دے بندیو اوے عالموں دے خطیبو خدا دے بندیو ارادے اپنے بلند رکھو، وحدہ لا شریک دی قسم ہے رب سونا دنیا تواڈے پیچھے انجن چلاوے گا جویں چھا سایہ تواڈے پیچھے لگا پھردا ہے۔ میری گل سمجھے ایتھے ہن ایک اور حدیث سنا دینا، کملی والے سرکار نے فرمایا لو ان اهل العلم شان العلم ووضعوه عند اهله، حضور نے فرمایا اگر علم والے لوگ اپنے علم نو محفوظ رکھ دے اپنے علم نو بچا کے رکھ دے ووضعوه عند اهله
ہی اور اہل لوگوں پڑھا دے نہ اہلوں نہ پڑھا دے علم نہ اہلوں نہ دے کیونکہ دوجی حدیث حضور نے فرما چھڈیا کہ جڑا جناب نہ اہل بندے نو علم دینا اس طرح ہے جویں جناب خنزیر دے گلے دے اندر سونے تے چاندی دے ہار پا چھڈنے جویں وہ سونے چاندی دے ہار بے قدرے ہو جان گے انہاں دی عزت رل جانی ہے کیونکہ اوتے بندیاں دے گل وچ پہن جوگے نے خنزیراں دے گل وچ پہن واسطے جناب سونے دے ہار نہیں ہوندے جویں انہیں بے قدری کیتی ہے حضور نے فرمایا جڑا نہ اہل نو علم پڑھاندا ہے نہ اہل نو آکھیا جاندا ہے جڑا بدلیتا ہوئے جڑا علم تو جناب تکبر چاہے جڑا علم تو جناب لوکاں نو جناب پاگلاں نو خود جناب پاگلاں نو اپنے پیچھے لانا چاہے جڑا جناب دولت کمانا چاہے جڑا شہرت چاہتا ہے ایسا بدنیتا بندہ نہ اہل ہوندا ہے یہو جہے نو جناب علم پڑھانے تو منع کیتا گیا ہے اللہ دے بندے علم اللہ دا نور ہے اے دے نال دنیا کھانی نہیں اے دے نال دنیا کھان دا ارادہ نہ ہوے اے دے نال اجرت دا ارادہ نہ ہوے اینو بیچن دا ارادہ نہ ہوے اللہ دے بندے تیرا ارادہ اس علم تو اس مالک دے حکماں نو جاننا ہوے اللہ سونا اس علم دی برکت نال تیرے دوویں جہان ہی سوار چھڈے گا اپنے زمانے والوں کے سردار بن جاتے رئیس بن جاتے اپنے زمانے والوں کے جناب سردار بن جاتے لوگ یہاں کے جناب جتیاں چم کے فخر کرتے اور لاکن نہ ہوں بدلو ہو لے اہل دنیا لیکن جناب وہ علم دنیا واسطے استعمال کرتے ہیں جی لے جلالو بہی من دنیا اہل دنیا دے کے جناب اپنا علم لے جاتے ہیں تاکہ انہوں تو دنیا حاصل کرن فہان علیہم سمیت نبیکم کون فرما رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پے سمیت نبیکم فرمایا میں تہاڈے نبی تو سنیا ہے حضور نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا اما آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا فرمایا جڑا اپنے سارے غماں کٹھا کر کے ایک ہی غم بنا لینا ہے وہ غم آخرت دا ہم آخرت ہی سارے غماں کڈ کے ایکو غم رکھ لینا ہے کہڑا غم آخرت دا غم مرن دا غم قبر دا غم اگلے جہان دا غم جڑا بندہ فرمایا ہے اپنے دل اندر رکھ لینا ہے حضور نے فرمایا کفاہ اللہ ہم دنیا اللہ دے دنیا دے غم جنے بھی نے رب اپنے آپ چک لینا ہے بندہ یہ تیرے کام میں دنیا دے کام میں سنبھال لینا تیرے تو کیونکہ آخرت دا کام سنبھالی بیٹھا ہے دنیا دے کام میں تیرے سوکھے کر دیا گا اللہ اکبر ویخ جناب والا ادھر ویخ اللہ دیا بندے حضور نے فرمایا کفاہ اللہ ہم دنیا ومن تشہدت به الہموم احوال الدنیا فرمایا جیڑا بندہ آخرت دا غم کڈ کے تے دنیا دے غم سارے اپنے اندر رکھ لیندا ہے حضور نے فرمایا یہ دنیا دے غم جدوں رکھدا ہے آخرت دا غم رب دا غم دین دا غم نہیں رکھدا لم یبال اللہ فی ای اودیتها لگا پھر رب پرواہ نہیں کرتا ہے کہڑی جناب گاٹی دے کہڑی وادی دے اندر پیا ہلاک ہوندا ہے کتنے پیا جاندا ہے کٹھے کھوے جاوے جتھے مرضی جاوے اللہ دی پرواہ نہیں کردا رب دی پرواہ رکھدا ہے جڑا اس مولا دے دین دی پرواہ رکھدا ہے جڑا اس مولا دی پرواہ رکھدا ہے غم آخرت دا لوندا ہے کدا آخرت دا غم جڑا بندہ لائے وہ جی علامہ اقبال کہندے نے کہ غم نے دو ایک دنیا دا غم ایک دین دا غم فرمایا دنیا دا غم بندے نو کھا کھاندا ہے جی بیماری کھا جاوے اج دنیا دا غم بندے نو کھا جاندا ہے فرمایا جن نے آخرت دا غم پایا یہ آخرت دا غم سارے غماں نو کھا جاندا ہے توجہ فرما لا دیا بندے یہ حدیث پاک جناب ابن ماجہ شریف اور مشکات کے حوالے نال جناب پیش کی تھی میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اگے ذرا سرکار نے جناب کی فرمایا حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر بن خطاب نے حضرت کعب تو پوچھا حضرت کعب احبار تو پوچھا من ارباب العلم دس علم والے کون ہوندے نے علم والے کون ہوندے نے عالم کون ہوندے نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون عالم ہوندے نے جڑے اپنے علم تے عمل کردے نے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کعب احبار تو دس عالم کون ہوتے ہیں فرمایا عالم ہوتے ہیں جڑے اپنے علم تے عمل کرتے کی مطلب دوجے پاویں عالم ہے نے لیکن صحابہ نے انہوں نے عالم گنیا ہی نہیں عالم ہے وہ جڑا عمل والا گل میری سمجھنا اللہ دیا بندے ادھر ویکھ جناب والا تعالی فما اخرج العلم من قلوب العلماء عالماں دے دلاں وچوں علم کیڑی شے نال نکل جاندا ہے سینے خالی ہو جاندے نے علم تو اللہ دے نور والے علم تو سینے خالی کیڑی شے نال ہوندے نے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کعب احبار تو اور کعب احبار دستے نے عرض کرتے ہیں جناب التمع فی الدنیا دنیا دی لالچ اے جدو آ جائے اس لیے علم نکل جاتا ہے سینے میں جہالت ہی رہ جاندیاں نے کیونکہ علم اللہ دا نور ہے اس سینے دے اندر رکھدا ہے جڑا سینہ نور نال مامور ہے ذرا غور فرما جناب
اگے سن حضرت حسن بصری رضی اللہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دہاڑے بدترین لوگ ہون گے عالم لا ينتفع بعلمہ، وہ عالم جن نے آخرت والے دہاڑے اپنے علم تو فائدہ نہ حاصل کیتا، کیونکہ اس جہان دے اندر نے علم تے عمل نہ کیتا، اس جہان دے اندر نے علم تو شہرتاں تے جناب دنیا داریاں حاصل کیتیاں، علم تو آخرت مقصد نہ بنایا، علم تو اللہ دی رضا نہ ڈھونڈی، فرمایا یہو جہا بندہ بدترین ہوے گا قیامت والے دن، اس نے اپنے علم تو فائدہ نہیں حاصل کیتا۔ اللہ دے بندے حضرت ابو الدرداء حضور دے صحابی نے، اور اتنے حدیث پاک سن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک شخص نے سوال کیتا، شر دے بارے پوچھا، حضور نے فرمایا میرے کول شر دے بارے نہ پوچھ، میرے کول خیر دے بارے پوچھ، پھر فرمایا حضور نے الا ان شر شرار العلماء، فرمایا بدترین شر جڑا ہوندے وہ بدترین عالم ہوندے نے، وان خیر الخيار خيار العلماء، اور فرمایا بہترین خیر دنیا دے اندر وہ عالم نے جڑے خیر والے عالم نے، بدترین بھی انہوں نے قرار دیتا تے سارے تو اعلیٰ بھی افضل بھی انہوں نے قرار دے دیتا ہے جی، جڑے ہے جی عالم دنیا دے طلبگار تے دنیا چاہون اپنے علم تو یہ بن گئے بدترین، تے جڑے علم تو مالک دی رضا چاہتے ہیں تے آخرت چاہتے ہیں اور حق دین چاہتے ہیں، ایسے ساری مخلوق خدا دے اندر نبیوں تو بعد صحابہ تو بعد تابعین تو بعد تابعین تو بعد افضل تے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ غور کرنا، حضور نے حضرت سیدنا زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قال علی عمر، فرمایا میں نے عمر پاک نے پوچھا حل تعرف ما یہدم الاسلام، فرمایا کیا تینوں پتا ہے اسلام کیڑی شے نال برباد ہوتا ہے، کیڑی چیزاں اسلام نو برباد کر دیاں؟ قال قلت لا، حضرت زیاد کہندے نے میں عمر نو عرض کیتی حضور مینوں پتا کوئی نہیں، فرمایا سلط العالم، عالم دی غلطی، عالم دی لغزش، جلال المنافق بالکتاب، دوجا فرمایا منافق بندے دا قرآن دے حوالے نال جھگڑا کرنا لوکاں نال، قرآن کو استعمال کر کے جی میں بد مذہب لوگ وہابیا دیوبندیہ شریف اتنے بعض لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کو استعمال کر کے جھگڑا کرنا دین حق دے اوتے، دین حق دے خلاف، فرمایا دوجی شے جڑی اسلام دی عمارت نو ڈھا سکدی ہے، اور تیجا فرمایا حکم الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے بادشاہاں دے فیصلے، شیطان بادشاہاں دے فیصلے جڑے حق دے خلاف فیصلے کرتے ہیں، یہ فرمایا تین لوگ ایسے نے جڑے اسلام دی عمارت نو ڈھا چھڈتے ہیں، اسلام نو برباد کر دیں نے، اسلام دے ارکان دنیا دے وچوں نیست تو نابود ہو جاندے نے۔ غور فرما جناب مشکات شریف دے وچوں احادیث مبارکہ میں پیش کیتی، ہن آخر دے اندر مشکات دی ایک اور حدیث پیش کر دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تحولوا باللہ من جب الحزن، فرمایا جب الحزن تو اللہ دی پناہ منگیا جے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وما جب الحزن، حضور وہ جب الحزن کیا؟ حضور نے فرمایا جہنم دے اندر ایک وادی ہے، جہنم دے اندر ایک وادی ہے یتحول منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، جس جہنم دی وادی تو جہنم دہاڑی دے اندر 400 بارہ پناہ منگ دیا، ایڈی سخت وادی جہنم دے اندر اللہ نے بنائی ہے۔ قیلا یا رسول اللہ من يدخلها، حضور اس دے اندر کون داخل ہون گے؟ آپ نے فرمایا القراب المرابون باعمالهم، فرمایا او بندے او جناب عالم جان گے جڑے اپنے عمل لوکاں دے وکھان لئی کردے نے، جڑے علم لوکاں دے وکھان لئی پڑھدے نے، جڑے جناب گلاں لوکاں دے سنان لئی کردے نے، ہاں جی تے انہاں دا مقصود دین دی اشاعت نہیں ہوندی بلکہ پیسہ اکٹھا کرنا، مقرر بن کے تے جناب پیسہ بٹورنا مقصود ہوندا ہے۔ حضور نے فرمایا ہو جائے جناب یہ جان کے جب الحزن وادی دے اندر جن دے تو دہاڑی دے اندر جہنم بھی 400 بارہ ہاں جی پناہ منگدی، یا اللہ مینوں اندے تو بچائی۔ اللہ دے بندیا یہ حدیث پاک، اور اگے سن کملی والے دی اور حدیث حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت اديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ سونی سرکار نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا ہم لوگوں کا ایک زمانہ آئے گا، لوگوں کا ایک زمانہ آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام دا صرف نہ ہی رہ جانا ہے،
اسلام کسی جگہ تے عملی طور پہ نہیں ہوے گا، صرف نہ ہی رہ جانا۔ جنوں دنیا پوچھے گی جی میں مسلمان ہونا وا، وہ مسلمانی ہوندے تن تے نہیں ہونی، وہ مسلمانی ہوندے گھر وچ نہیں ہونی، وہ مسلمانی ہوندے بازار وچ نہیں ہونی، وہ مسلمانی ہوندے تخت تے نہیں ہونی، وہ مسلمانی اس جج دی کرسی تے نہیں ہونی۔ آکھے گا کنجر میں مسلمان ہاں جی، آکھے گا میں مسلمان ہاں، مگر ہوے گا صرف نہ اسلام دا، باقی شے کوئی نہیں رہنی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمه۔ قرآن کا عمل کسی تے کول نہیں ہونا، اے قرآن دے رسما جان گیا اس مسجد کے اندر ہاں جی 100 بچہ پڑھ رہا ہوے گا، ہاں جی جناب چھاپے خانے قرآن چھاپن گے، لیکن جناب انہوں دے کول قرآن نہیں ہوے گا، صرف قرآن کی رسم تے رواج رہ جائے گی۔ جب کوئی مرے گا اندر تے یاسین پڑھن کا رواج رہ جانا ہے، جب کوئی جناب دفناون کی واری آئے گی اتنے سورہ ملک سورہ بقرہ دے پڑھن کا رواج رہ جانا ہے، مگر قرآن کا عمل کسی کول نہیں رہے گا۔ فرمایا ملنا رسمو مساجدہم عامرۃ، مسجداں آباد ہون گیاں کادے نال؟ امام اللہ علی قاری رحمہ اللہ قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر فرمایا اس طرح انہوں نے کول جناب مسجداں انہاں دیاں آباد ہون گیاں کہ نقش و نگار ہون گے، لکھاں لکھاں روپے کروڑاں روپے مسجداں تے لگے ہون گے۔ ہاں جی جناب جویں شیشہ ویکھ لے مسیتے لگا، ہاں جی رنگ برنگے جناب وچ کلین وچھے ہون گے، رنگ گم گم پانی وچ لگے گیزر لگے ہون گے۔ فرمایا لا یبقى مگر مساجدہم عامرۃ، اور ظاہری دنیا دے نال مسجداں آباد ہو جان گیاں، لیکن فرمایا وہی خراب من الہدی، اور ہدایت تو خالی ہو گیا، ہدایت نہیں ہوے گی۔ ہاں جی جڑا وچ جناب مسجد امام ہوے گا وہ ہدایت دی گل ڈر دے مارے نہیں کرے گا، وہ ڈر دے مارے جناب محلے داراں تو ڈر کے گل ہدایت بھی نہیں کرے گا۔ محلے دار بھی ایڈے بےمان ہو گے، وہ بھی جناب کد کد کے پین گے جی بولی کتا نک پہ پڑتا ہے، انہیں آخنا جناب خبردار جی مولوی تو حق کی گل کی، جی ٹی وی کے خلاف بولیا، جی گاڑی کی گل کی، جی شرم و حیا پردے کی گل کی، جی سکولوں کے خلاف بولیا، خبردار تینوں مسیتوں کٹ دیا گے، تیرا روپیہ ٹھیلا بند کر دیا گے۔ کملی والے نے فرمایا زمانہ ہوئے گا مسجد آباد پر ہدایت تو خالی ہو گیا۔ اللہ دیا بندیا میرے تے ایک بندے نے سوال کیا، انہیں آخیا مولوی صاحب ویکو جناب مولوی سانو حق کی گل نہیں دستے، وہ بھی ڈرتے ہیں ڈر کے گل نہیں دستے۔ میں کیا اللہ دیا بندیا وہ ضرور جرمدار نہیں، لیکن انہوں نے وڈا جرم والا عوام نے، وڈے جرم والے عوام نے۔ اچھا وہ کیوں؟ میں کیا مینو دس مولوی جنہ نے کول ڈر کے تے رب کی گل نہیں پیا کرتا، ہوں تو مینو دس جنہ کو دین کی گل کرنے والا پیا ڈرتا ہے، اس ڈرتا ہے کہ میں کیتی تے نہ میرے نال لڑ پینا ہے، پھر سمجھ لے وہ کوئی کھتری ہون گے، اسے کھتریاں نالوں بھی پگ بن گئے، جہے دین کی گل تے لڑ پین، جہے حق کی گل تے لڑ پین۔ حالانکہ چاہیے سی جناب کمیٹی تے مسجد تے محلے والے آدھے مولوی نو مولوی جی تو بیان کر حق دین اسلام، اسی تیرے موٹے نال موٹا رلا کے کھلوتے ہیں، جہاں تیرا انگلی چکے گا انگلی وڈ کے سٹ دیا گے، کیونکہ دین کلا تیرا نہیں، دین میرا بھی آ، دین تیرا بھی آ، دین ہر کسی کا ہے۔ جہاں کملی والے دی غلامی کا کم کرتا ہے اللہ دین اوندا ہی بنا چھڈیا ہوئے۔ ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی، شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ دیا بندہ دیہڑی میں جٹھا دیانیاں سال کے اندر مسیتاں لکھاں لکھاں روپے دیاں تیار ہو جاندیاں، لیکن حق کی گل کرنے والا مروانا نہیں ہوگا، حق کی گل سننے والے عوام نہیں ہون گے، انہوں نے سندیا موڑا پائے گا، یہ بیان کردیا موڑا پائے گا۔ حضور نے فرمایا مساجدہم عامرۃ، آباد ہون گیا دنیا کے چیزاں کے نال، بن سمنے جناب انہوں نے کھڑکیاں دروازے لگے ہون گے، اے سی بھی لگے ہون گے، ہی کم مسیتاں ہون گیا، لیکن شہیا تو خالی ہون گیا، خدا رسول کی گل تو خالی ہون گیا۔ اللہ دیا بندے رب کا گھر وہی آ جتھے رب کی گل کرنے کی آزادی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا صاحب وہ مسجد رب دی نہیں، وہ تو محلے دار دی، وہ مسجد کمیٹی والوں دی ہے، وہ مسجد چودھری نہیں ہوتی ہے۔ جا آخو کھاوے دورہ پائے گا مولوی سیدھا روی، میں تیرا پٹھا ڈولو گے کہ تیرا رب کی گل کرے وہ سیدھا نہیں کرے گا، وہ جا تیرے جیسے چور چکے آخے چودھری صاحب تو بڑا ہی نہیں کلا لگی ہے، تو پھر اتنے تو روپیے نشاور کریے، دو تین مولوی چنگا لگے، رب رسول کی صحیح گل کرے آدھے پٹڑی تو اتر گیا، پتہ نہیں سیدھا لگا جاتا سی ایک دم ہی اتر گیا۔
میں سڑکے جا اس قوم کی پٹڑی تو جنہ کی پٹڑی ڈنگی وہ جہاں بندہ سیدھا رب رسول کی گل پہ کرنا پٹڑی سے سگوں چڑھ گیا ہے. میں ایک جگہ سے تقریر کرنے جا رہا تقریر ہے تو میرے باہر بندے کہہ رہے ہیں جی تو چنگے بھلے تھی چلتے سب چلتے ایک دم پٹڑی تو اتر پایا. میں کہ جی میں تھی اتریا میں تھی چڑھ جاؤ میں تمہیں راہ مل جائے تمہیں چڑھنے کا موقع لگ جائے. میں تمہارا پٹھا ڈول لو تھی کن عرصہ ہو گیا پٹڑی تو اتریا میں اتریا ہونا تمہیں بھی تھان لگ پہ چڑھن کی گل سمجھ لگی. تو جب اللہ دیا بنے جناب آخیا میں جناب قرآن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدکے جا کملی والے تو سونے دے علم تو سدکے سونے نے آن والی گلان ساریاں بیان کر دیتیاں. پر کیتیاں کیوں بیان اس واسطے کیتیاں تاکہ امت نو آن والے خطریاں تو پہلوں خبردار کر دیاں تے بچن والے بچ جان. کئی آدھے نے جب رسول اللہ نے فرمایا پھر تے ہو کے رہنے. میں کیا چلیا یہ گل نہیں جو ہونا سی حضور نے دس چڈیا ہے. یہ نہیں جو حضور نے دسیا وہ ہونا ہے بلکہ یہ حقیقت ہے جو ہونا سی حضور نے دسیا ہے تاکہ امت بچ جاوے انہاں کھڈیاں تو. میں نہ کسی نے بہلی ایسا پنڈ جانے نا کھڈے ٹوئے ہوتے نہیں دھیان کری وہ مطلب نہیں ہونا بھی جی ٹوئے کھڈے ہو گے تو انہیں ڈگ پینے. یہ مطلب ہونا وہ مطلب یہ ہونا میں تینوں دسنا اکھاں کھول کے جائی مت ڈگ پویں. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہوں نے فرما جناب میں کر رہا ہوں حضور نے فرمایا علماء شر من تحت عظیم السماء. جدو یہ جہاں مصیبت ہو گیا قرآن دا رسم و رواج رہ جائے گا اسلام دا نہ رہ جائے گا عمل کسی کو نہیں ہونا. ہاں جی اللہ دیا بندے حضور نے فرمایا تے مسجد آباد ہدایت تو خالی ہون گیا. فرمایا اس لیے علماء شر من تحت عظیم السماء. فرمایا عالم لوگ جڑے ہون گے عالم لوگ جڑے ہون گے وہ بدترین لوگ ہون گے بدتر لوگ ہون گے. اس بار انہاں تو فتنے اٹھن گے انہاں دے اندر ہی جان گے واپس. اللہ دیا بندے کیونکہ عالم دا فرض بنتا ہے وہ پاویں جناب دی کلی دا کھ نہ رہے پاویں اجڑتا اجڑ جاوے کیونکہ نبیاں دا وارث بنیا بیٹھا ہے. نبی اپنے چگے دا خیال نہیں کرتے نبی اپنے عزتوں دا خیال نہیں کرتے نبی اپنے وطن دا خیال نہیں کرتے. نبی دے رب دے دین دی خاطر وطن بھی چھڈ دیندے نے. جڑا نبیاں دا مسند سنبھال کے بیٹھا ہے نبیاں دا ممبر سنبھال کے بیٹھا ہے یہ اسی طرح ہی کرنا پینا. یہاں دے بندے غور فرماؤ جناب یہ میں حدیث مبارکہ جناب مشکات شریف کے حوالے نال پیش کی نہیں ہوں ذرا جناب احیاء امام غزالی دی اور جناب ترغیب ترہیب کے حوالے نال چند حدیث مبارکہ پیش کر دینا. ذرا غور فرماؤ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار نے آپ نے بڑی وضاحت نال اس مسئلے کے جناب تقریر فرمائی تے آپ نے دسیا ہے جناب حدیث مبارکہ بے شمار ایسا لیا. ذرا غور فرماؤ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار راوی اسامہ بن زید راوی نے آپ جناب حدیث صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول یؤتی بالعالم یوم القیامت. عالم نو قیامت والے دیہاڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا. فیلقا فی نار اگ دے اندر انہوں سٹ دتا جائے گا. فتنطلق اقطابہ اودیاں آندرا جہنم دی اگ وچ باہر نکل آن گیا. آندرا جی رسیاں پہ آدیاں نے رسیاں واگ آندریاں آندرا باہر آ جان گیا. فیدور بہا کما یدور الحمار بالرحا جی چکی دے کھوتا پھرتا ہے ان کھوتے وانگو دوڑے گا پوری جہنم کے اندر. فیطیف بہی اہل النار ہوں جہنمی انہوں آخر گے ماں تینوں کی ہو جائے کیوں نہ دوڑنا ہے پیا کیوں سانو تنگ پیا کرنا ہے. فیقول کنت آمر بالخیر ولا آتی میں نیکی دا حکم کہندا سا نیکی دا کہندا سا پر آپ نہیں سا کرتا ہوں بلا فرمایا میں انما انہا ان شر وہاتی ہے اور میں لوگوں بدی تو روکنا ہوں سا مگر خود برائی کرتا ہوں سا. اس واسطے مینوں عذاب کیا ملتا ہے. اللہ دیا بندیا ذرا غور فرماؤ اس حدیث مبارک نے اتنا بڑا عذاب دسیا. جناب والا سالم دا جڑا عمل نہیں کرتا جڑا تکبر کرتا ہے جڑا حق نہیں پسند کرتا حق پہ کیوں نہ دوڑنا ہے پیا کیوں سانو تنگ پیا کرنا ہے. فیقول کنت آمر بالخیر ولا آتی میں نیکی دا حکم کہندا سا نیکی دا کہندا سا پر آپ نہیں سا کرتا ہوں بلا فرمایا بھائی انما انہا ان شر وہاتی ہے اور میں لوگوں بدی تو روکنا ہوں سا مگر خود برائی کرتا ہوں سا. اس واسطے مینوں عذاب کیا ملتا ہے. اللہ دیا بندیا ذرا غور فرماؤ اس حدیث مبارک نے اتنا بڑا عذاب دسیا. جناب والا سالم دا جڑا عمل نہیں کرتا جڑا تکبر کرتا ہے جڑا حق نہیں پسند کرتا حق بیان نہیں کرتا جڑا نبی سرکار دے دین پہ فرض پورے نہیں کرتا. یاد رکھنا ایک ہوتا فرض واجب موقد سنتا کہڑیاں فرض جڑا عالم چھڈے وہ بے عمل وہ واسطے آ سزا ہے جی میں دسی. واجب چھڈے یہ ہوئی سزا ہے. غور کرنا ذرا. اور سنتا موقدہ انہوں بار بار چھڈے یہ سزا ہے کبھی گناہ ہے
مسئلہ غیر موقع سنتا تے مستحبات دا عالم وہ خود نہیں چلتا ہے ناچیتا تے لیکن رب دے فرض واجب تے موقع سنتا پوریا کرتا ہے. یہو جا عالم قیامت والے دن بلند رتبہ پائے گا اور نبیاں دے نال بیٹھا ہوگا. کیونکہ جڑا سب تو بڑا دین ہے جہد پہ چلنا ضروری ہے اور چھٹن کی گنجائش نہیں وہ ہے فرض واجب تے موقع سنتا. میری گل سمجھا کہ سمجھا یہ حدیث سے پاگل غور فرماؤ. چند حدیث اور سنا دینا. من کا تم علم الجمہ اللہ بلجام من نار. فرمایا جہدے کول علم حق موجود ہے علم شریعت فرض خدا دا علم جڑا موجود ہے فرض دا علم موجود ہے عقیدے دا علم موجود ہے واجب دا علم موجود ہے حرام دا علم موجود ہے. انہوں پتا ہے جی حرام نے پھر لکا کے رکھتا ہے. گھر غور کرتا پھر لکا کے رکھتا ہے لوگوں نہیں رکھتا. الجمہ بلجام من نار. قیامت والے دن وہ منہ اگ دی لگام رب پائے گا. تینوں میں دتا سی یہ علم لکا کے کیوں رکھا سی. اور ملیو جس دور بیٹھے ہو سب کا بڑا اوکھا دور چل رہا ہے علم نو لکا کے بیٹھے نہیں. بیان کرتے جڑا نہیں بیان کرے گا قیامت والے دن انہوں دے منہ میں لگام اگ دی ہوے گی تے کھوٹا بن کے جہنم میں نسے گا. جڑا حق علم خدا دا فرض پتہ ہے فلانی فلانی چیزاں حرام نے فلانے خدا دے فرض نے تے لوکی چھڈی کھڑے نے فلانے واجب نے لوکی چھڈی کھڑے نے فلانے وقت سنتا لوکی چھڈی کھڑے نے. عالم بادشاہ دے سامنے بولنا کلمہ حق بلند کرنا عالم دا بہترین جہاد ہے اور بہت بڑا فرض ہے. کافراں دے نال لڑنے دا اونا ثواب نہیں جنہ ظالم بادشاہ نو کلمہ حق کہنے دا ثواب ہے. اسی اندازہ لگاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن شہیدان دا سردار ایک میرا چچا حمزہ ہوئے گا فرمایا دوسرا وہ شہیدان دا سردار ہوئے گا جہاں کلمہ حق جابر بادشاہ کے سامنے بلند کرتا ہے وہ حرام کم کرتا ہے جناب یہ انہوں آخر ہے یہ تو حرام کی فلاں کم حرام ہے فلاں کم حرام ہے وہ گسے میں سلطان بہو سرکار نے بھی ایک گل کی ہے تکبر والی فرمایا عالم پڑھ پڑھ زکات لا دیتی زکات فنڈ انہیں لایا سی دوجا کام انہیں کیتا کاغذ تنظیم البطالت کے نصاب بنا دیتے انہوں نے آخیا تصا کاغذ ہی پڑھنا ہے اس واسطے تاکہ عربی ٹیچر میں سکولوں میں لاوا گا عربی ٹیچری واسطے جناب پڑھنا شروع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس نے یہودیاں والی چلاکی کھیلی، یہودیاں دے اشارے دے اوتے انہیں لا دیتا جناب عربی ٹیچر بننے واسطے. ہن رضائے حق کسے دا مقصود نہ رہا. ہاں جی دین اسلام دی خدمت مقصود نہ رہی. منڈے دینی مدارس دے اندر پڑھن لگے، جنوں بھی پوچھو جناب وہی ٹیچر دے چکر وچ پی جاندا ہے. پھر جناب جدوں فارغ ہوندا ہے ہاں جی ہاتھ سند ہوندی ہے، پھر جاندا کسے گورنر دے بوئے دے، جدوں جاندا جناب کسے وزیر دے بوئے دے، جدوں جاندا کسے MLA دے دروازے دے، آندا تہاڈی مہربانی جناب اسامیاں خالی نے ٹیچری دیاں، تہاڈی مہربانی مینوں کوئی اوتھے لوا دیو. پھر جناب کئی جگہ تے رشوت نال لگ جان گے، کئی جگہ تے یہو جہے کمینے لوکاں دیاں سفارشاں دے نال لگ جان گے. کملی والے نے فرمایا زمانہ آئے گا علماء جان گے امیراں دے بوہیاں تے ٹر جان گے، وزیراں بادشاہاں دے دروازیاں تے ٹر جان گے. اوتھے جا کے جناب آکھن گے اساں ہاں جی انہاں نوں کوئی دین دی گل دسن جا رہے ہوں، لیکن اپنا دین روڑ کے آؤ گے، بچا کے نہیں آؤ گے، بہانہ لاؤ گے. اساں اتنے دین دی خدمت کریں گے، سکول دے اندر جاواں گے تے دین دی خدمت کریں گے، ٹیچر بنا گے تے دین دی خدمت کریں گے. اگر اپنا حضور نے فرمایا دین روڑ کے آؤ گے انہاں دین بچانا نہیں. جویں فرمایا کنڈیاں والے درخت دے اوتے چادر پائی جاوے، ہاں جی جناب ڈوری دی چادر پائی جاوے، جدوں کھچیا جاوے تے تنداں ضرور اڑ جاندیاں نے. فرمایا انج اپنے دین دیاں اے بھی تنداں اڑا کے آ جان گے، کئی تنداں دین دیاں روڑ کے اتنے آؤ گے، برداشت کر کے آؤ گے. کیونکہ او علماء جنہوں بادشاہ دا دروازہ ویکھنا منظور نہیں سی ہوندی، تے جے او قاضی بھی رہے پچھلے زمانے میں، قاضی رہے، جج رہے، بادشاہ دے مشیر رہے، مگر انہوں نے اپنے حق کوئی دا فرض ادا کیتا. بیسل امیر بیسل عالم لا بابل امیر، عالم گئے نا امیران دے بوہے پہ بد تر عالم امیر آئے عالم دے بوہے پہ خوش تر امیر. حدیث مصطفیٰ دی امیر ہو چکا جڑا آلما دے بوہے پہ آئے. کیوں؟ جڑا آلما دے بوہے پہ امیر آئے گا وہ رب دا دین لین آیا ہے. جڑا آلم امیران دے بوہے پہ جائے گا وہ دنیا لین گیا ہے، انہیں دین کی بے قدری کرنی ہے. اس واسطے اور خدا نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے جڑا ظالم حکمرانوں کے نال لگے پھر انہوں دی ہر جائز ناجائز کیا تو قید نو غلط تے ٹھیک گل نو ٹھیک آکھی جائے. اج کل لگا مدیا غور فرماؤ، اور میں وضاحت کر دے ہوں کیونکہ جو میں بیان کیتا ہے احادیث کے حوالے نال یہ حدیثاں سنانیاں سوکھیاں نہیں، مگر نشاندہی کرنی اوکھی ہے کہ بھئی کیڑا عمل ایس زمانے میں عالم پیڑا پیا کرتا، اے نقطہ دسنا بڑا اوکھا ہے. تو میں الحمدللہ اس طرح ہوں نقطے دسن کی خاطر موضوع جوڑ کے لاتا ہے. ساری حدیثاں میں کنیاں سناوا، حدیثیں بے شمار نے کنیاں کتاباں میں رکھی ہیں، میں سن کے چند حدیثاں سنائیاں نے. اور گل کر دو اے عمل مثال دے دینا. بہادی دیوبندی شیعہ مداری انہوں نے جتنے مرضی تکڑے عالم ہوون وہ علماء باطل نے اور ہمیشہ بے جہنمی. نمبر 1 بد مذہب ہے، کوئی حضور کا گستاخ ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی بڑیا کا گستاخ ہے، منہ توڑا سوٹے ہو جائے گے. یہ جائے نو عالم آخر نہیں آیا، یہ جائے سور دے تو فتوا پوچھنا نہیں حرام، یہ جائے کہ مسجد نماز پڑھنا بھی حرام، یہ جائے کوئی نکاح پڑھنا بھی حرام. جڑا یہ جائے تو عالم سمجھے، میری گل سن لینا کن دوستان کھول کے، جڑا یہ جائے تو عالم سمجھے وہ سنی نہیں
عالم ایسا ہے جنہوں کوئی عبارت عربی بھی سمجھ آئے اور پھر دینی مدارس کے اندر پڑھا رہے علماء انہوں نے عبارت کا سمجھنا حدیث قرآن کے مفہوم معنی نو سمجھ لینا. انہوں نے محدود لوگ بیٹھے نے ضرور ہوں انہیں بھی کھاٹی کرنی ہے. ہوں دسنا کہ عمل والے کہڑے نے تو بے عمل کہڑے نے. گل سمجھو جہاں سکول کالج نال اتفاق ہے علماء سوئے بے عمل والے نے ٹی وی گھر کے اندر رکھی کھڑے یا ٹی وی نو جائز سمجھتا ہے ایسا بھی علماء سوئے سے اب تعین والے نے تیرا عذاب حدیث میں دسے یہ جا اس عذاب پہلا مبتلا ہوئے گا یہودی تعلیم کے نال دیری کے تعلیم دیریاں برائیاں بیان ایک محفل نہیں ہو سکتی. اس تعلیم نو جڑا ملا جائز سمجھے وہ بھاوے تاتا دربار میں جاگر دہاوے خاص پاک دیا جاریاں کرے ہر طور مصطفیٰ کے ملاد سے جلسے کرے اے ملا بد عمل جہنمی بنتا ہے پیا. اس عالم دی پیروی جائز نہیں. اس عالم دی پیچھے چلنا جائز نہیں کیونکہ یہ خود تباہ برباد ہوا پیا. جڑا پیچھے چلے گا انہوں بھی ٹی وی نو جائز سمجھتے یا رکھی کھڑے بہو بیٹی سکول اس ملا دے پیچھے نماز حرام ہے. فتوا سن لو اس ملا دے پیچھے نماز حرام ہے. وہ بےحیث ملا ہے وہ دیوس ملا ہے اور دیوس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. وہ پاویں جاوی کرے تو تاوی دیوس ہے. وہ تاوی کرے تاوی دیوس ہے. وہ ہر سال حج کرے تاوی دیوس ہے. عالم وہی ہے جڑا یہودی طریقے دے نال مخالفت رکھے یہودیاں دے نال موافقت نہ رکھے. میری گل ذہن نشین کر لو. بد عمل عالم دی نشاندہی پہ کرنا وہ عالم نہیں حدود فرمان کے مطابق دین دا چور دین دا ڈاکو ہے. ڈاکا پیا مارتا ہے جڑا لوکاں دیاں کڑیاں تو جلوس کڈھاوے. عالم نہیں سارے نے. گل کھول کے سنو یہو جہ پیچھے پڑھن والوں نماز پر اس بندے کی گل ہے جڑا آپ اس گند چ منہ نہیں مارتا جڑا آپ ہی گھر ٹیویاں رکھی کھڑا ہے جناب وہ آخے جناب میری نماز فلانے کے پیچھے ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. انہوں مسئلہ پوچھتے شرم ہونی چاہیے. اور ملوانا بھی بد عمل علماء سو جڑا جناب جنیاں حکومت پاکستان تے رہی جڑا یہاں آخے صحیح حکومت یہاں دیا تریفاں کرے. کوئی نواز گنجے کی تاریف کرے کوئی جناب پچھلے کی اگلے کی کوئی آخے جناب انہوں دے حق دے اندر بیان ہوئے یہو جہ بئیمان سمجھنا یزیدی ملوانا حسینی عالم کا یہ کم نہیں. حسینی عالم کدی یزید تے یزیدیاں دی تعریف نہیں کر سکتا. یزیدی ملوانا ہے یہ تو دین دا چور ہے ڈاکو ہے بدماش ہے. دین تے قدغن لاتا ہے پیا روپ سارے عالماں دا پر اندر بھیڑیے. ایک ملا کول میں گیا جنا والے تقریر سے اتے تقریر تو بعد لیاقت میرے نال سی سامنے بیٹھا ہے. انہوں بعد بڑی پگ شگ انہیں رکھی جناب مینو ملیا میری تقریر تو بعد میں پوچھا جناب دے بیٹیاں دا سناؤ. کہنے لگے جی میرے 8 بیٹے نے 7 لندن نے 1 لاہور کے اندر بڑا وڈا ڈاکٹر ہے. میں آخیا جی بزرگوں مڑ تے پیو مان سے بڑی غلطی کی تمہیں دین پڑھا کے تیرا پٹھا
کٹھا ڈول ہوئے جدھر تیری اولاد گئی ہے تینوں بھی ادھر ہی مرنا چاہیے سی. تو کیوں چور کا ڈاکو دین کا چور سے ڈاکو بن گیا ہے. 7 پتر لندن تے مدرسہ دین کا کھولی کھڑے تے لوگوں آدھا دین پڑھاؤ. اور میں کیا تیرا کٹھا ڈول ہوئے کوئی بندہ عوام تو اٹھ کے تینوں آخر مولی جی سانو آنا ہے اپنے پترا میرے کو لیاؤ میں دین پڑھانا تے اپنے پترا انگریزوں کو کلی کھڑا ہے. تینوں اپنے پتر دین پڑھا دیا نہیں چنگے لگتے سانو کیا جڑا بادشاہ یہاں کی حمایت کرے یہاں کی تائید کرے یہاں صحیح آخے یہاں کی جناب حمایت کرے یہاں دیا نوکریاں لوے یہاں دیا ملازمت لوے سمجھ لو علماء باطل علماء سود یہو جا جناب بدترین دیوس عالم ہوے گا اس کی گل تے وہی گل جناب دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ تے محکوم تے غلامی ہے جناب وہ تے نوکر بادشاہ کا اللہ دیا بندے دین کے اندر اس عالم کی گواہی چلتی ہے جہاں کسی بادشاہ کا نوکر نہ ہوے صرف کملی والے کا غلام ہوے دین چوتھی گل چلی مینو پتا ہے جیڑی گل میں ہوں بیان کی اس سڈے سنی بتھیرے رگڑے گئے پتہ نہیں ڈھیر سارے رگڑے گئے بڑے بڑے مفتی چالر والے جناب جی پتہ نہیں جبے کبے والے کا پٹھا بہ گیا بہ رہی سی خدا بہادر الا شریک دی قسم قرآن پڑھنے والا قرآن اس سے لعنت بھیج رہا ہے. ظالم حق وہ ہوتا ہے جڑا سب واسطے برابر ہوئے اے نہیں کہ وہابیاں دے خلاف تے ہر ویلے متار کھڑی ہوئے نہیں سمجھ لگی تے اپنا بھاوے فروا بنیا پیا ہوئے تے جو مرضی بنیا پیا ہوئے انہوں آخو جناب ساڈے تے مڑ سارے ہی چنگے ہوئے کہ ساڈے تے ہے ہی اللہ دے ولی نے کیوں اللہ کو ٹھیکہ لیا رب نے تھوڑے وعدہ کیتا کہ تھی جو مرضی کرتے جاؤ میں سارے چنگا کر کے جن چھٹی جانا. ہاں علماء حق وہ ہے جہاں اس وقت یہودی تعلیم دے نال مکمل اختلاف ہوئے ٹی وی دے نال مکمل اختلاف ہوئے کلمہ حق پیسے کی خاطر نہ چھپاوے یہود و نصارا دے اس پلیت قانون نہ کہتا ہوئے انہاں حکمراناں دی ایس پیاں ٹی ایس پیاں دی جنرلاں تے کرنلاں دی تعریف نہ کرتا ہوئے ایسا عالم حق ہے اے دی گل تے چلنا دین تے چلنا ہے. باقی علماء باطل نے انہوں نے یہ عذاب نے جڑے میں سنائے نے. دعا کرو اللہ میں فقیر نو طالب علم نو میں ادنا جا طالب علم حضور دین دا اللہ مینو یہ سارے عذاب تو بچاوے تے جو میں جناب حق بیان کرنا اس سے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے. بیلیو اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز بیان کراں گا حق دے عالماں نال بہنا تے انہاں دیاں گلاں سننے دی کی فضیلت ہے. جڑا میں مسئلہ بیان کیتا ہے دا بھئی ٹی وی سکول اتفاق رکھنے مولوی جڑے رہے وہ حرام ہے، اندر پیچھے نماز پڑھنا یعنی انہوں امام بنانا حرام، انہوں مصلی رسول تعظیم دینی. مصلی رسول عزت دا مقام ہے. فاسق بندہ اور فاسق نو مصلی رسول دے کھڑا کرنا حرام ہوتا ہے. پاویں بندے ٹی وی ویکھن ڈے نے پیچھے مقتدی نہیں ویکھتے لیکن انہوں نے ایسے مسلے تے اس بندے نو کھلارنا جائز نہیں پاویں خود بھی ویکھن. نہیں سمجھ لگی؟ اس واسطے اس مسئلے کو پورا دل دماغ بٹھا لو. وہ وکھری پڑھ لے بندہ وہ چنگا ہے. اور شیعہ دا نماز جنازہ جڑا مولوی پڑھاندا ہے
او مولوی اگر شیعہ دے اندر کچھ لوگ ایسے نے جڑے بے سمجھ نے تے پیڑ چال چلی کھڑے نے، انہوں نے پتا کوئی نہیں شیعہ دے عقیدیاں دا موٹیاں موٹیاں دا جڑے چٹے تے صاف کفر نے، وہ عوام وچ نے پٹ بھی لیندے نے 6 سال تو بعد تازیہ گھوڑا کڑ لیندے نے، لیکن انہوں نے جدو پوچھو قرآن تو وہ آدھے نے ساڈا یہ قرآن ہے 40 سپارے قرآن نو نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے بھی ساڈا قرآن آنا ہے اگوں، وہ آدھے یہ قرآن برحق ہے، ساڈا یہ قرآن ہے اگوں کوئی قرآن نہیں آنا، یہ اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، صحیح قرآن ہے، یہ منن زکات نو فرض سمجھن، نہیں سمجھ لگی، اور خدا دے دوسرے فرائض نو پورا ایمان رکھن انہوں نے فرض سمجھن، اور پھر یہ نہ سمجھن کہ مولا علی نبیاں تو اچھی شان والے نے، جڑا وہ سمجھے گا شیعہ وہ کافر ہے پکا چٹا، جڑا مولوی اس بد عقیدے شیعہ کا جنازہ پڑھے وہ مولوی مسلمان سمجھ کے اگر پڑھ رہا ہے تو خود کافر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ مولوی جناب جنازہ جڑا پڑھتا ہے پیا اگر ایویں لوگوں کو وکھان واسطے کھلوتا ہے کہ سمجھی انہوں کافر ہی کھڑا ہے تو وہ مولوی فاسق ہے، کافر نہیں سمجھ لگی۔ فاسق اس واسطے کہ پچھلے کفر کلانا ہے پیا، پیچھے تو پچھلے کی پتا ہے یہ کی نیت مراد ہونی ہے، اس واسطے جڑا ایسا مولوی جڑا جنازہ پڑھاوے اس دے پیچھے نماز اُنہ چیر جائز نہیں ہونی جنہ چیر وہ توبہ نہ کرے لانیاں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آیت میں فارغ ہو گئے تو پھر قرآن پاک سامنے رکھ کے آیت پڑھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین مولا اساں مسلماناں دی امداد فرما، سونے حبیب دا صدقہ مولا سانو دین اسلام دی سمجھ عطا فرما، اے رب العالمین سانو دین تے چلن دی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین سانو اپنی رحمت دی چھاں عطا فرما، اے رب العالمین سانو منحوس سایاں تو پیڑیاں چھاواں تو محفوظ فرما، کفر دیاں چھاواں تو محفوظ فرما، کفر دیاں تتیاں ہواواں تو بچا، بد عقیدگی تو بچا، بد عملی تو بچا، ساڈیاں اولاداں نو یہود و نصارا دے فتنیاں تو بچا، اے رب العالمین مولا تیرا سونا حبیب راضی تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمته مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل